اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر فوراً درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ اس وقت میں نے سورۃ النور کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، والطیر صافات، اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اس کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز جو آسمانوں میں یا زمین میں ہے وہ سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی مادری زبان کچھ، کسی کی کچھ، ایسے ہی ہر جاندار کی اپنی زبان ہے، اور ہر ایک اپنی زبان حال سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پابند کیا ہوا ہے، ہر مخلوق کو، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ آج کی نشست میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، اور پھر اس کی تشریح میں ہم درس میں گفتگو سنیں گے۔ وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قال قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ۔ حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نماز میں قرآن پڑھنا بیرون نماز کی تلاوت سے افضل ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی
کہ قرآن مجید کی تلاوت وہ تو ہے ہی افضل، ہے ہی فضیلت والی. قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے گا فضیلت سے خالی نہیں ہوگا، چاہے آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ اجتماعی طور پر قرآن خوانی کر رہے ہوں. تو قرآن خوانی یا قرآن پڑھنا، تلاوت قرآن، یہ تو افضل عبادت ہے. تلاوت قرآن ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز عبادت، جیسے روزہ عبادت، جیسے حج عبادت، جیسے عمرہ عبادت، زکوٰۃ و خیرات عبادت، ایسے ہی تلاوت قرآن یہ الگ ایک عبادت ہے کہ بندہ دوسری عبادات کی طرح جب موقع ملے اپنے گھر میں، دفتر میں، دکان میں، کہاں بھی ہو قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے اور قرآن پڑھے. قرآن نازل ہوا ہے تلاوت کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. یہ قرآن کا تقاضا ہے کہ جس کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے وہ قرآن مجید پڑھا کرے، تلاوت کیا کرے. لیکن یہاں ایک فرق بتایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرق کیا بتایا ہے؟ قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ. قرآن نماز میں پڑھنا یہ بیرون نماز کی تلاوت سے افضل ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کیا قرآن میں جو تلاوت آپ، نماز میں جو تلاوت آپ کر رہے ہیں وہ افضل تلاوت ہے غیر نماز کی تلاوت سے. کس طرح کہ نماز میں آپ کو ایک ساتھ دو عبادات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ایک نماز کے اندر تلاوت. فرق سمجھیے آپ. بیرون نماز، غیر نماز میں جب آپ تلاوت کریں گے تو ایک عبادت ہوگی. کون سی؟ تلاوت. قرآن ہے تو عبادت، ہے تو افضل، مگر ایک عبادت ہے. اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ دو عبادتوں کا مجموعہ ہو گیا. آپ نے بیک وقت دو عبادات کو جمع کر لیا. تو جس طرح نیکی ایک اور ایک سے زیادہ، اجر و ثواب میں بھی زیادہ ہوتی ہے. کوئی ایک نیکی کرے اور کوئی 10 نیکی کرے تو فرق تو ہوگا نا. ایک بندہ ایک ہی نیکی کر رہا ہے، ایک بندہ 10 نیکیاں کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ 10 نیکیوں کا اجر و ثواب ایک نیکی سے بڑھ کر ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا کہ جو تلاوت آپ نماز کے اندر کر رہے ہو قرأت کی صورت میں، ظاہر ہے کہ جب آپ نماز کے لیے نیت باندھ لیتے ہو تو ایک تو آپ تلاوت کرتے ہو سورہ فاتحہ، واجب ہے وہ. فقہ حنفی میں نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے. اس کے بغیر نماز ناقص ہے، کامل نہیں ہے. تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. تو یہ قرآن ہے، یہ تلاوت ہے. پھر آپ سورہ فاتحہ کے بعد یا تو کوئی کم از کم ایک آیت پڑھیں گے جو 3 آیات کے برابر ہو، یا کم از کم 3 آیات والی سورہ پڑھیں گے. جیسے سورۃ الکوثر ہے، 3 آیات ہیں اس میں، یہ کم سے کم کی صورت ہے. سب سے مختصر سورہ یہ ہے. یا تو یہ پڑھیں گے آپ، یا آپ کوئی ایک آیت پڑھیں گے جو 3 آیات کے برابر ہو. تو یہ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ یہ پڑھیں گے جو فرض رکعت والی نماز ہے. اور جو سنتیں ہیں ان میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی آیت پڑھیں گے، یا 3 آیت والی ایک سورہ پڑھیں گے. تو کیا ہوگا کہ نماز میں آپ کو ایک ثواب تو خود نماز کا مل رہا ہے اور ایک ثواب تلاوت کا مل رہا ہے. بیک وقت
اس بات کو ذہن میں رکھیں نا آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ وہ قرأت قرآن مجید کی جو نماز میں ہو رہی ہے وہ بیرون نماز کی قرأت سے افضل ہے. تو یہ اسی لیے فرمایا کہ آپ کی نماز کی قرأت زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ دو عبادت کا ثواب لے رہے ہو بیک وقت، دو عبادات کو جمع کر رہے ہو، یہ افضل بات ہے. تو کیا فرمایا؟ قرأت القرآن، قرأت القرآن فی الصلاۃ افضل من قرأت القرآن فی غیر الصلاۃ. بغیر نماز کے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی افضل. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں تو نماز میں قرآن پڑھوں گا تو بس وہی افضل ہے، باقی قرآن کو کیا پڑھنا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہو رہی. یہ تو وہ فرق بتا رہے ہیں حضور کہ ایک قرآن پڑھنا ہے بغیر نماز کے، وہ بھی پڑھو، وہ بھی افضل ہے، اس وقت وہی عبادت ہے. جس وقت آپ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت تو وہی عبادت ہو رہی ہے. مگر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو اکٹھا دو عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. پھر فرمایا وقرأۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر والتسبیح. فرمایا اور بیرون نماز قرآن شریف پڑھنا تسبیح تکبیر پڑھنے سے بہتر ہے. اب یہاں دو فرق آ گئے. پہلا فرق تو یہ آیا کہ قرآن کی تلاوت نماز میں بغیر نماز کے افضل ہے. اب دوسری بات یہ فرمائی کہ بغیر نماز کے جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو وہ تسبیح و تکبیر سے بہتر ہے فضیلت کے اعتبار سے. تسبیح کیا ہے؟ آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہوں، یہ تسبیح ہے. آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں وظیفے کے طور پر، ورد کے طور پر، ذکر کے طور پر، یہ تسبیح ہے. آپ تکبیر پڑھ رہے ہیں لا الہ اللہ اکبر، تو یہ تسبیح ہے. یا آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ تحلیل کہلاتا ہے، یہ بھی تسبیح ہے. اب تسبیحات اور قرآن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ذکر. قرآن تو خود ذکر ہے، قرآن کا ایک نام اللہ نے خود جو بیان فرمایا وہ ذکر ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ذکر کو اتارا، اشارہ کس طرف ہے؟ قرآن مجید کی طرف. یعنی قرآن کا نام رکھا ذکر اللہ نے. تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ وہ ذکر کر رہا ہے. ایک تو ذکر آپ کر رہے ہو تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ذکر ہے. حدیث میں یہاں پر یہ بات آئی کہ حضور فرما رہے ہیں وقرأۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر، کہ تسبیح اور تکبیر سے افضل قرآن پڑھنا ہے. کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو سارے کے سارا ذکر ہو رہا ہے، وہ کلام ہے اللہ کا، غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے مقدس، آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ اس وقت جب تلاوت کی جا رہی ہے تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے. اور خالی وقت میں آپ تسبیح پڑھیں تکبیر پڑھیں، وہ اپنی جگہ ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے
کہ قرآن پڑھنا افضل ہے تو تسبیح تکبیر کی ضرورت نہیں، نہ، تسبیح اپنی جگہ ہے بطور ذکر کے، اور تکبیر اپنی جگہ ہے، مگر یہاں تقابل ہے، تقابل، دونوں میں مقابلہ، اور وہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کو دیکھیں گے تو وہ تلاوت جو آپ نماز میں کریں گے وہ غیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور جب آپ غیر نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوں تو وہ قرآن آپ کی تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اس وقت وہ قرآن افضل ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید کی تلاوت دو طریقے سے ہوتی ہے، دیکھ کر اور بغیر دیکھے، دونوں ہی اپنی جگہ اجر و ثواب رکھتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں ایک حدیث پاک ہے جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، قرأۃ الرجل القرآن فی غیر المصحف 1000 درجۃ وقرأته فی المصحف تضاعف علی ذلک الی 1000 درجۃ۔ فرمایا حضور نے کہ کسی شخص کا قرآن کریم کو دیکھے بغیر تلاوت کرنا 1000 درجہ ہے، اور قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنا 2000 درجہ افضل ہے۔ تو اب ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ ایک قرآن کی تلاوت ہے بغیر دیکھے، جیسے کوئی حافظ تلاوت کر رہا ہے، زبانی یاد ہے، زبانی تلاوت کر رہا ہے، یہ بھی افضل ہے، 1000 درجہ اس کی فضیلت۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے وہ 2000 درجے فضیلت حاصل کر رہا ہے، 2000 درجہ دگنا۔ اس میں بھی ایک راز ہے، راز یہ ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا اس لیے افضل ہے کہ آپ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے رہے ہو تو آپ کے ہاتھ قرآن مجید پر لگ رہے ہیں، چھو رہے ہیں آپ ہاتھ سے، ہاتھوں کو بھی فضیلت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں، نظروں کا استعمال ہو رہا ہے، تو نظروں کو، آنکھوں کو ثواب مل رہا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، آنکھیں، نظریں تلاوت کے الفاظ پر جمی ہوئی ہیں، تو فرق آ گیا۔ ایک ہے صرف زبانی پڑھنا بغیر دیکھے، وہ 1000 درجہ حضور فرما رہے ہیں، مگر جب دیکھ کر پڑھیں گے تو 2000 درجہ فضیلت ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، یہ خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا، یہ ہماری کئی بھی بات نہیں ہے، ہمیں تو اس پر عمل کرنے میں لذت اور اطمینان ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے۔ اب یہاں کیا بات معلوم ہوئی آپ کو کہ قرآن مجید کی تلاوت جو نماز کے علاوہ کی جا رہی ہو وہ تسبیح و تکبیر سے افضل ہے، کہ آپ تکبیر پڑھتے رہیں، اللہ اکبر، یہ ہے افضل ہے اپنی جگہ، آپ تسبیح پڑھتے رہیں، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، یہ اپنی جگہ افضل ہے، مگر جب آپ تقابل کریں گے تو پھر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تسبیحات سے افضل ہے، پھر تسبیح کے مقابلے میں قرآن پڑھنا یہ افضل ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ کوئی اکیلے پڑھ رہا ہو تب بھی ہے، کوئی اجتماعی طور پر قرآن بیٹھ کر پڑھ رہا ہو سب کے ساتھ تب بھی ہے، صرف جب اجتماعی قرآن خوانی ہوتی ہو تو علماء نے، فقہاء نے جو طریقہ بتلایا وہ یہ ہے کہ بلند آواز سے نہ پڑھا جائے، اس وقت ہر ایک اپنے دل میں پڑھے، اونچی آواز سے نہ پڑھے، جب لوگوں کے ساتھ مل کر تلاوت کی جا رہی ہو، اور اکیلے پڑھ رہے ہیں آپ تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ بلند آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، مگر جب آپ اجتماعی قرآن خوانی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہر بندہ جہری تلاوت نہ کرے، سری تلاوت کرے، جہری معنی آواز سے، اور سری کا معنی خفیہ،
تو اپنے حد تک پڑھے کہ بس آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے تلاوت کی یا آپ پڑھ رہے ہو، بس یہ ہے اجتماعی قرآن خوانی کا طریقہ، کہ شور مچا کر قرآن خوانی نہ کی جائے، دل دل میں پڑھا جائے۔ تو یہ چونکہ باتوں سے بات آتی ہے تو میں باتوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ اب آگے چلیں، کیا فرمایا؟ وَالتَّسْبِیحُ افضل من الصدقۃ، فرمایا اور تسبیح پڑھنا خیرات سے بہتر ہے۔ تسبیح اور خیرات یہ دو عبادات ہو گئیں۔ خیرات میں مال خرچ ہو رہا ہے، وہ مالی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں مال، وہ اپنی جگہ افضل عبادت ہے۔ جب آپ الگ سے خیرات کرتے ہو وہ فالتو چیز تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کو بہت پسند ہے، اور پھر وہ خیرات جو دوسروں سے چھپی ہوئی ہو، صرف آپ کو پتہ ہو اور آپ کے رب کو پتہ ہو، وہ خیرات تو بہت افضل خیرات ہے۔ اب خیرات کا مفہوم بھی وسیع ہے۔ خیرات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خیر کے راستے میں خرچ کرنا، خیر میں خرچ کرنا۔ تو خیر کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ بندہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، وہ بھی خیرات ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ بندہ گھر کے باہر جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خوشی کے لیے، فی سبیل اللہ، وہ بھی خیرات ہے، وہ بھی افضل ہے، وہ بھی اچھا ہے۔ بندہ کسی اپنے کو دیتا ہے، وہ بھی اچھا ہے۔ بندہ کسی غیر کو دیتا ہے، پرائے کو، وہ بھی اچھا ہے۔ ہر ایک کا مقام اپنی جگہ ہے۔ بات آ جاتی ہے تقابل کی، کہ تقابل جب ہو رہا ہو تو اپنا پرائے سے بہتر ہے۔ اگر اپنا کوئی حقدار ہے تو پھر پہلے کا حق ہے، اپنے کا حق ہے پھر کہ پہلے اپنے کو دے دو۔ زکوٰۃ میں بھی ایک بندہ غیر ہے، ایک بندہ آپ کا اپنا ہے، اور دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے کو دو، جس کا آپ سے تعلق ہے، رشتہ داری کا ہے یا خونی رشتے کا ہے، اور وہ مستحق ہے، اس کے مقابلے میں غیر ہے، تو پھر پہلے اپنے کو دو پھر غیر کو دو۔ تو خیرات کا مفہوم وسیع ہے۔ ہر وہ راستہ، ہر وہ جگہ، اب وہ چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے فلاحی ادارہ ہو، چاہے لوگ ہوں، ان کو جو کچھ آپ خیرات کرو گے وہ خیرات ہے، وہ اللہ کی راہ میں خیرات، چیریٹی جس کو کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے، نماز سے ہٹ کر، روزے سے ہٹ کر، تلاوت قرآن سے ہٹ کر، یہ ایک الگ عبادت ہے، فالتو عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خالی نمازیں عبادت نہیں ہے، اس میں تو کوئی خرچ ہی نہیں ہوتا۔ آپ وضو کرتے ہو، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور نماز پڑھ لیتے ہو، تو آپ کا پیسہ پائی تو کچھ بھی نہیں لگا اس میں۔ آپ قرآن پڑھتے ہو، وضو کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، آپ کا اس میں کچھ بھی نہیں خرچ ہوا۔ لیکن جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہو تو پھر مال خرچ ہو رہا ہے، تو اس کو اللہ نے الگ عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اور خصوصاً دین اسلام میں اس کو ایک مستقل عبادت بنایا گیا ہے، کہ آپ کی نمازیں ایک طرف، آپ کے روزے، عمرے، حج ایک طرف، تلاوت قرآن ایک طرف، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک طرف، یعنی وہ الگ ایک عبادت ہے، اس میں بھی لگو، وہ بھی دو۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوا ہے، بہت بڑے شیخ عالم گزرے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر
حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو صحابہ کرام نے آیت کو سن کر، کسی نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، میں باغ دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس گھوڑا ہے، مجھ کو محبوب ہے، پسندیدہ گھوڑا ہے میرا، مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو میں گھوڑا دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ یہ مثالیں حدیث میں موجود ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا، ہر چیداری صرف کن دراہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، فرمایا جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی راہ میں خرچ کر، ہر چیداری صرف کن دراہ، اس اللہ کی راہ میں جو کچھ تیرے پاس ہے تو خرچ کرتا رہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم نیکی کا اعلیٰ درجہ نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز حتی تنفقوا مما تحبون، اس پر ذرا غور رکھنا۔ آپ صرف خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، خرچ کرنے میں تو کوئی ردی سے ردی چیز بھی خرچ کر سکتا ہے، یعنی پتہ چلے کہ یہ میرے کام کی نہیں ہے، لاؤ بھائی کسی اور کو دے دو، یہ میرے استعمال کی نہیں ہے، مجھے نہیں پسند، لاؤ کسی اور کو دے دو۔ نہیں، اللہ نے فرمایا مما تحبون، تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے جب تک خرچ نہیں کرو اس وقت تک نیکی نہیں ہے اعلیٰ درجے کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند رکھتے ہو اس میں سے دو۔ پیسہ پسند رکھتے ہو تو پیسے کو خرچ کرو، اناج کو پسند کرتے ہو تو پھر اناج دے دو، کپڑا تم کو کوئی اچھا لگتا ہے تو پھر کپڑا دے دو، جو چیز تم کو اچھی لگ رہی ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ۔ اب یہاں کیا معلوم ہوا، حدیث میں آ جاؤ آپ کہ وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، تسبیح پڑھنا خیرات سے بہتر ہے، یعنی وہ خیرات جو ذکر اللہ کے بغیر ہو رہی ہے اس سے تو وہ تسبیح جو ہے جو اللہ کے ذکر کے طور پر ہو رہی ہے وہ بہتر ہے۔ چنانچہ صدقہ تو مال سے ہو رہا ہے اور تسبیح جو ہے وہ زبان سے ہو رہی، تو اپنے اپنی جگہ میں دونوں کی حیثیت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تسبیح جو ہے وہ ہر وقت ہو سکتی ہے، صدقہ ہر وقت نہیں ہو رہا ہوتا۔ دیکھیے نا، آپ ہر روز اگر صدقہ کریں تو ہو سکتا ہے آپ ایک وقت کریں گے، اور تسبیح ایک دن میں آپ 10 بار پڑھ سکتے ہو، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہو، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو اور آپ کے لب ہل رہے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ تسبیحات ہیں، تو یہ تو آپ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، اس لیے اس کو افضل بتایا، صدقے سے بھی افضل، کہ صدقہ تو ایک وقت میں ہوتا ہے، کبھی ہوا کبھی نہیں بھی ہوا۔ تسبیح وہ ہے کہ جس میں کچھ خرچ نہیں ہو رہا، اس لیے فرمایا کہ یہ بہتر ہے صدقے سے، کہ صدقے کے لیے کوئی عذر پیش کر سکتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے۔ کوئی مسکین بندہ ہو، بالکل پٹیچر، اس کو آپ کہیں گے صدقہ کرو، کہے گا میں تو خود صدقہ لینے والا ہوں، میں تو خود صدقے کا حقدار ہوں، تم مجھے دو صدقہ، مجھ کو کیا کہہ رہے ہو صدقہ کرو۔ لیکن جب آپ اس کو یہ کہو گے اچھا تو صدقہ تو نہیں کر سکتا، تیری زبان تو ہے نا، تسبیح پڑھ، اب اس میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ غریب سے غریب بندہ، مسکین سے مسکین بندہ،
وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں کیسے کروں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو آپ کہو گے پاگل بندے، کیا تسبیح کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ ذکر اللہ کے لیے کیا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ تو اللہ کا ذکر کر، پڑھ تسبیح، پڑھ تحمید الحمدللہ، تسبیح سبحان اللہ، پڑھ تکبیر اللہ اکبر، پڑھ تحلیل لا الہ الا اللہ. یہ تو کر سکتا ہے تو یہ کر. اس لیے فرمایا حضور نے وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، کہ تسبیح صدقے سے افضل ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، پھر فرمایا کہ خیرات روزے سے افضل ہے. خیرات روزے سے افضل ہے. اب اس پہ دوسری بات آ گئی. روزہ اپنی جگہ عبادت ہے، فرض تو تب ہے کہ جب رمضان ہو، ماہ رمضان میں، اور رمضان کے علاوہ نفلی روزے، شوال کے 6 روزے، ہر مہینے کا 13، 14، 15 تاریخوں کا روزہ، اسلامی 13، 14، 15 تاریخوں کے 3 روزے ایام 20 کہلاتے ہیں. یہ روزے، یوم عاشورہ کا روزہ، اس کے علاوہ اور نفلی روزے ہیں، شعبان کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی روزہ ہو جو نفلی ہے. تو روزے تو عبادت ہے اپنی جگہ، مگر یہاں کیا فرمایا حضور نے؟ وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، صدقہ روزے سے افضل ہے. وہ کیوں فرمایا؟ کہ روزہ صرف تمہارے فائدے کے لیے اور اس میں کچھ خرچ نہیں ہو رہا، اور صدقہ پیسہ خرچ کرنا ہے، مال، اور دوسرے کا بھلا ہو رہا ہے. روزے سے دوسرے کا بھلا نہیں ہوتا، وہ تمہارے لیے ثواب ہے. کوئی روزہ نہ رکھے، کسی کا کیا نقصان؟ کوئی روزہ رکھے، کسی کا کیا فائدہ؟ نہیں نا، اپنا فائدہ ہے نا. بھائی آپ روزے دار ہو نا، دوسرے کو کیا ملا اس سے؟ اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تو دوسرے کو کیا نقصان ہوا؟ لیکن بندوں کے حقوق میں سے دوسرے کو کچھ دینا ہے، صدقہ. اب وہ افضل اس لیے فرمایا کہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہو تو اس میں کوئی مال خرچ نہیں ہو رہا، وہ صرف بدنی عبادت ہے، تسبیح کی طرح، تلاوت قرآن کی طرح، جسمانی عبادت، مالی عبادت نہیں ہے. لیکن جب آپ صدقہ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں تو اس میں کچھ مال خرچ ہو رہا ہے، تو اس میں زیادہ افضلیت حضور نے بتائی. اب آخر میں کیا فرمایا حدیث میں؟ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے. یعنی روزہ جو شخص رکھے گا تو یہ جو روزہ ہے یہ آخرت میں جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے. آخرت میں آگ سے ڈھال کا کام کرے گا. جنۃ من النار فرمایا، آگ سے رکاوٹ. کیا؟ روزہ. کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیض عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے اس کو محفوظ فرما دیا ہے. چنانچہ یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ آخر میں فرمایا کہ ایسی عبادت ہے جو ڈھال ہے آگ سے. اب یہ حدیث پاک آج ہم نے سنی، اس میں تقابل ہوا ایک عبادت کا دوسری عبادت سے، کہ اپنے وقت میں ایک عبادت دوسری عبادت سے کس طرح افضل ہے. اس کو آپ نے جانا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.